گھر سے کہیں چلی گئی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوگی، اسی لیے تو آپ کو دیکھ کر میں آپ کی طرف آیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، میں تو پچھلے 7-8 ماہ سے یہیں ہوں، سالار نے کہا، اور مجھے یہاں آئے 2 ماہ ہوئے ہیں، جلال نے بتایا۔ مجھ سے ملاقات کے بعد کیا اس نے دوبارہ آپ سے رابطہ یا ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی؟ سالار نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ مجھ سے نہیں ملی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لاہور جا کر اس نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو؟ سالار کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھ سے رابطہ کرتے اسے کیا ہوگا؟ آپ کے لیے وہ گھر سے نکلی تھی، اسے آپ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ میرے لیے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، پھر آپ یہ مت کہیں کہ وہ میرے لیے گھر سے نکلی تھی۔ جلال کے لہجے میں اچانک کچھ تبدیلی آ گئی۔ ساری بات آپ ہی سے تو ہوئی تھی، کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں گئی؟ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اور اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو میں آپ کے پاس اس کے بارے میں پوچھنے کیوں آتا؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جلال کے لہجے میں اب بے نیازی تھی۔ آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں؟ سالار نے کہا۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے دوبارہ رابطے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ سالار کچھ الجھے ہوئے انداز میں اس کے پشت پر نظر جمائے رہا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی کہ وہ جلال سے نہیں ملی۔ کیوں؟ کیا اس نے میری اس بات پر واقعی یقین کر لیا تھا؟ جلال نے شادی کر لی ہے؟ سالار کو اپنا جھوٹ یاد آیا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مزید الجھا۔ میری بات پر اسے یقین کیسے آ سکتا ہے جبکہ وہ کہہ بھی رہی تھی کہ اسے میری بات پر یقین نہیں؟ وہ کرسی کھینچ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ اور اگر جلال کے پاس نہیں گئی تو پھر وہ کہاں گئی؟ کیا کسی اور شخص کے پاس، جس سے اس نے مجھے بے خبر رکھا؟ مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے اس سے بھی رابطہ کرنے کے لیے کہتی۔ اگر وہ فوری طور پر جلال کے پاس نہیں بھی گئی تھی تو سکندر سے نکاح نامہ لینے اور طلاق کے حق کے بارے میں جاننے کے بعد اسے اس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جلال کی اس فرضی شادی کے بارے میں اسے کیوں بتایا۔ شاید وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی، یا پھر شاید وہ بار بار اس کے اس مطالبے سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ پھر جلال کے پاس جائے، پھر جلال سے رابطہ کرے۔ وہ ایسا کرنے کی وجہ سے نہیں جانتا تھا۔ جو بھی بہرحال اسے یقین تھا امامہ جلال کے پاس جائے گی۔ مگر سالار کو اب پتہ چلا تھا کہ اس کی توقع یا اندازے کے برعکس وہ وہاں گئی ہی نہیں۔ ویٹر اب کھانا سرو کر رہا تھا۔ اس کا کزن آ چکا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، مگر سالار کھانا کھاتے اور باتیں کرتے ہوئے بھی مسلسل امامہ اور جلال کے بارے میں سوچتا رہا۔ کئی ماہ بعد یک دم وہ اس کے ذہن میں پھر تازہ ہو گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہو؟ کھانا کھاتے کھاتے اسے اچانک خیال آیا، ہاں یہ ممکن ہے۔ اس کا ذہن متواتر ایک ہی جگہ پر اٹکا ہوا تھا۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، انہیں یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ سکندر عثمان بھی ان دونوں کی شادی میں شرکت کی غرض سے وہیں تھے۔ واپس گھر آنے کے بعد رات کے قریب جب اس نے سکندر کو تنہا دیکھا تو اس نے ان سے امامہ کے بارے میں پوچھا۔ پاپا، کیا امامہ واپس اپنے گھر آ گئی ہے؟ اس نے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، اور اس کے سوال نے کچھ دیر کے لیے سکندر کو خاموش رکھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے دشگی سے کہا۔ بس ایسے ہی، اس کے بارے میں اتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی اسٹڈیز پر اپنا دھیان رکھو تو بہتر ہے۔ پاپا پلیز آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ کیوں جواب دوں؟ تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ سکندر کی ناراضگی میں اضافہ ہو گیا۔ پاپا، اس کا ایک بوائے فرینڈ مجھے آج ملا ہے یہاں، وہی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ کہ ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ وہ بتا رہا ہے کہ امامہ اس کے پاس گئی ہی نہیں، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ لاہور جانے کے بعد وہ اسی کے پاس گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس کے پاس گئی ہے یا نہیں، اس نے شادی کی ہے یا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی تمہیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں، کیا امامہ آپ کے پاس آئی تھی؟ آپ نے اسے شادی کے پیپرز کیسے بھجوائے تھے؟ میرا مطلب کس کے ذریعے؟ سالار نے کہا۔ تم سے کس نے کہا؟ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ ان کے سوال پر حیران ہوا۔ میں نے خود اندازہ لگایا، اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ رابطہ کرتی تو میں ہاشم مبین کو اس کے بارے میں بتا دیتا۔ سالار ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ وہ نکاح نامہ لگ گیا۔ مجھے یہاں بھجواتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آپ کو پیپرز امامہ تک بھجوا دیں گے۔ ہاں، یہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی، مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔
تمہیں یہ یقین کیوں نہیں کہ اس نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا ہوگا؟ اس بار سکندر نے سوال کر ڈالا۔ سالار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، پولیس کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ نہیں، پولیس کو پتہ چلتا تو اب تک وہ ہاشم مبین کے گھر واپس آ چکی ہوتی، مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے، سکندر نے کہا۔ ایک بات تو طے ہے سالار کہ اب تم دوبارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ وہ جہاں ہے، جس حال میں ہے، تمہیں اپنا دماغ تھکانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس جیسے ہی اسے ڈھونڈے گی، وہ پیپرز ہاشم مبین تک پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ جائے۔ پاپا، کیا اس نے واقعی کبھی گھر فون نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ سالار نے ان کی بات پر غور کیے بغیر کہا۔ کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی؟ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گھر سے چلے جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا، پھر میں یہاں آ گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ کبھی فون کیا ہو جس کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ اس نے تمہیں فون نہیں کیا۔ اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معاملات کو ختم کر دیتا۔ میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا۔ یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سالار نے بہت پرسکون انداز میں کہا۔ یہاں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپرز پر تمہارے سگنیچر لیے تھے۔ میں طلاق نامہ تیار کروا چکا ہوں، سکندر نے جتاتے ہوئے کہا۔ فیک ڈاکومنٹس، جعلی ڈاکومنٹس، سالار نے اسی انداز میں تبصرہ کیا۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروا رہے ہیں۔ تم پھر اس مصیبت کو میرے سر پر لانا چاہتے ہو؟ سکندر کو ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ میں نے خود ہی اسے ختم کر دوں گا۔ تم صرف یہ شکر کرو کہ تم اس وقت یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا، وہ خاندان قبر تک بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑتا، اور یہ ممکن بھی ہے کہ وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہے ہوں، یہ انتظار کر رہے ہوں کہ تم مطمئن ہو کر دوبارہ امامہ کے ساتھ رابطہ کرو اور وہ تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کر لیں۔ آپ مجھے خواہ مخواہ خوف زدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہاں امریکہ میں کوئی میری نگرانی کر رہا ہوگا، اور وہ بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ کہ میں امامہ کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رابطے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر تمہیں اس کے بارے میں اس قدر کانشیس کیوں ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جہاں بھی ہے، جیسی بھی ہے، رہنے دو اسے۔ سکندر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ میرے موبائل کے بل چیک کریں، وہ موبائل اس کے پاس ہے، ہو سکتا ہے پہلے تو نہیں، اب وہ اس سے کالز کرتی ہو۔ وہ اس سے کالز نہیں کرتی، موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کالز اس نے کی تھیں وہ سب میڈیکل کالج میں ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھیں، اور پولیس پہلے ہی انہیں انویسٹیگیٹ کر چکی ہے۔ لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی، مگر وہ لڑکی پشاور میں تھی، اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اس کے گھر چلی گئی تھی۔ کہاں گئی یہ پولیس کو نہیں پتہ چل سکا۔ سالار چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتایا تھا؟ سکندر کچھ بول نہیں سکتے۔ موبائل کے امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا۔ کم از کم یہ ایسی بات تھی جو سکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے کر نہیں جان سکتے تھے۔ اسے ان سے بات کرتے ہوئے پہلی بار اچانک حسن پر شبہ ہوا تھا، کیونکہ سکندر عثمان کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتہ تھا جو صرف اسے پتہ تھی، یا پھر حسن کو۔ کوئی تیسرا ان سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سکندر عثمان کو کچھ نہیں بتایا تھا، تو یقینی طور پر یہ حسن ہی ہو سکتا تھا جس نے اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے حسن نے بتایا ہے یا کسی اور نے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کے بارے میں مجھے پتہ نہ چلتا۔ یہ صرف میری حماقت تھی کہ میں نے ہاشم مبین کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تمہارے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ماتھے پر تیرمیاں لیے انہیں دیکھتا رہا اور ان کی بات سنتا رہا۔ اب جب میں نے تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لیا ہے تو تمہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنی نہیں چاہیے جس سے سکندر عثمان نے قدرے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، مگر اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی، سالار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ سکندر عثمان کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کے بعد وہ ساری رات اس تمام معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلی بار اسے ہلکا افسوس اور پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے امامہ ہاشم کو اس کے کہنے پر فوراً طلاق دے دینی چاہیے تھی، پھر شاید وہ جلال کے پاس چلی جاتی اور وہ دونوں شادی کر لیتے۔ امامہ کے لیے بے حد ناپسندیدگی رکھنے کے باوجود اس نے پہلی بار اپنی غلطی تسلیم کی۔
اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا، وہ طلاق لینے کے لیے کورٹ نہیں گئی، اس کے خاندان والے بھی ابھی تک اسے ڈھونڈ نہیں سکے، وہ جلال انصر کے پاس بھی نہیں گئی، تو پھر آخر وہ کہاں گئی؟ کہاں؟ اس کے ساتھ کوئی حادثہ؟ وہ پہلی بار بہت سنجیدگی سے، کسی ناراضگی یا غصے کے بغیر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھے سے اتنی شدید نفرت اور ناپسندیدگی رکھنے کے بعد میری بیوی کے طور پر کہیں خاموشی کی زندگی گزار رہی ہو۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ امامہ کسی کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ نہیں کر رہی اب تک، جبکہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے؟ کیا واقعی حادثے کا شکار ہو گئی ہے؟ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے اسے؟ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی ذہنی روح ایک بار پھر بہکنے لگی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اپنے رزق پر گھر سے نکلی تھی، اور حادثہ تو کسی کو کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے، پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، جب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا تجسس بھی نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر ایسی لڑکی کے بارے میں جو اس حد تک احسان فراموش ہو، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہو اور مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوگا ٹھیک ہی ہوا ہوگا، وہ اسی کے قابل تھی۔ اس نے اس بار پھر اپنے بارے میں خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر پہلے کی تعصب آمیز سنجیدگی وہ اب محسوس نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اسے اب کسی قسم کے پچھتاوے کا احساس تھا۔ وہ ویسے بھی چھوٹی موٹی باتوں پر پچھتانے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے سکون کے ساتھ عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں اب دور دور تک کہیں امامہ ہاشم کا تصور موجود نہیں تھا۔ کبھی وینڈم گئے ہو؟ اس دن یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے مائک نے سالار سے پوچھا۔ 1 دفعہ۔ کیسی جگہ ہے؟ مائک نے سوال کیا۔ بری نہیں ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ اس ویکینڈ پر وہاں چلتے ہیں۔ کیوں؟ میری گرل فرینڈ کو بہت دلچسپی ہے اس جگہ میں، وہ اکثر جاتی ہے، مائک نے کہا۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے، سالار نے کہا۔ نہیں، سب لوگ چلتے ہیں، زیادہ مزہ آئے گا، مائک نے کہا۔ سب لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس بار دانش نے گفتگو میں حصہ لیا۔ جتنے دوست بھی ہیں سب۔ میں، سالار، تم، سیٹھی اور سعد کو رہنے دو، وہ نائٹ کلب کے ناموں پر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے گا یا پھر ایک لمبا چوڑا آواز دے گا، سالار نے مداخلت کی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ ہی چلتے ہیں، دانش نے کہا۔ سینڈرا کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں، سالار نے اپنی گرل فرینڈ کا نام لیا۔ اس ویکینڈ پر سب وہاں گئے اور 3-4 گھنٹوں تک انہوں نے وہاں خوب انجوائے کیا۔ اگلے روز سالار صبح دیر سے اٹھا۔ وہ ابھی لنچ کی تیاری کر رہا تھا کہ جب سعد نے اسے فون کیا۔ ابھی اٹھے ہو؟ سعد نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں، 10 منٹ پہلے۔ رات کو دیر تک باہر رہے ہوگے اس لیے؟ سعد نے اندازہ لگایا۔ ہاں، ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے، سالار نے دانستہ طور پر نائٹ کلب کا نام نہیں لیا۔ ہم لوگ کون؟ تم اور سینڈرا؟ نہیں، پورا گروپ ہی، سالار نے کہا۔ پورا گروپ؟ مجھے لے کر نہیں گئے، میں مر گیا تھا، سعد نے چڑھ کر کہا۔ تمہارا خیال ہی نہیں آیا ہمیں، سالار نے اطمینان سے کہا۔ بہت گھٹیا آدمی ہو تم سالار، بہت ہی گھٹیا۔ یہ دانش بھی گیا تھا؟ ہم سب، مائی ڈیئر، ہم سب، سالار نے اسی اطمینان کے ساتھ کہا۔ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے تم لوگ؟ سعد کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ تم ابھی بچے ہو، ہر جگہ بچوں کو لے کر نہیں جا سکتے، سالار نے شرارت سے کہا۔ میں ابھی آ کر تمہاری ٹانگیں توڑتا ہوں، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ مذاق نہیں کر رہا یار، ہم نے تمہیں ساتھ جانے کو اس لیے نہیں کہا کیونکہ تم جاتے ہی نہیں۔ اس بار سالار واقعی سنجیدہ ہوا۔ کیوں، تم لوگ دوزخ میں جا رہے تھے کہ میں وہاں نہ جاتا؟ سعد نے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کم از کم اسے دوزخ ہی کہتے۔ ہم لوگ نائٹ کلب گئے ہوئے تھے اور تم کو وہاں نہیں جانا تھا۔ کیوں؟ مجھے وہاں کیوں نہیں جانا تھا؟ سعد کے جواب نے سالار کو کچھ حیران کیا۔ تم ساتھ چلتے؟ آف کورس، مگر تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ نہ تم ڈرنک کرتے ہو، نہ تم ڈانس کرتے ہو، پھر وہاں جا کر تم کیا کرتے؟ ہمیں نصیحتیں کرتے؟ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈرنک اور ڈانس نہیں کرتا، مگر آؤٹنگ تو ہو جاتی، میں انجوائے کرتا، سعد نے کہا۔ مگر ایسی جگہوں پر جانا اسلام میں جائز نہیں ہے، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سعد چند لمحے کے لیے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں وہاں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہا تھا، تم سے کہہ رہا ہوں، صرف آؤٹنگ کی غرض سے جاتا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے قدرے سنبھلتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگلی بار ہمارا پروگرام بنے گا تو تمہیں بھی ساتھ لے لیں گے، بلکہ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو کل رات بھی تمہیں ساتھ لے لیتا۔ سب واقعی بہت انجوائے کیا، سالار نے کہا۔ چلو، اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ خیر، آج کیا کر رہے ہو؟ سعد اب اس سے معمول کی باتیں کرنے لگا۔ 10-15 منٹ تک ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، پھر سالار نے فون بند کر دیا۔ تم اس ویکینڈ پر کیا کر رہے ہو؟ اس دن سعد نے سالار سے پوچھا۔ وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں موجود تھا۔
میں اس ویکینڈ پر نیو یارک جا رہا ہوں سینڈرا کے ساتھ، سالار نے اپنا پروگرام بتایا۔ کیوں؟ سعد نے پوچھا۔ اس کے بھائی کی شادی ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے اس نے۔ واپس کب آؤ گے؟ اتوار کی رات۔ تم ایسا کرو کہ اپنے اپارٹمنٹ کی چابی مجھے دے جاؤ، میں 2 دن تمہارے اپارٹمنٹ میں گزاروں گا۔ کچھ اسائنمنٹس ہیں جو مجھے تیار کرنے ہیں اور اس ویکینڈ پر وہ چاروں ہی گھر میں ہوں گے، وہاں بڑا رش ہوگا، میں تمہارے اپارٹمنٹ میں اطمینان سے پڑھ لوں گا۔ سعد نے کہا۔ اوکے، تم میرے اپارٹمنٹ میں رہ لینا، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اسے سینڈرا کے ساتھ جمعے کی رات کو نکلنا تھا۔ سالار کا بیگ اس کی گاڑی کی ڈکی میں تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ سینڈرا کو عین آخری وقت میں کچھ چند کام نمٹانے پڑ گئے اور وہ جو سرشام نکلنے کا ارادہ کیے بیٹھے تھے، ان کا پروگرام ہفتے کی صبح تک ملتوی ہو گیا۔ سینڈرا پہ گیسٹ کے طور پر کہیں رہتی تھی اور وہ ان کے پاس رات نہیں گزار سکتا تھا، اسے اپنے اپارٹمنٹ واپس آنا پڑا۔